اگلی روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں اور ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، لا یحل الکذب الا فی ثلاث، تین معاملات کے اندر اگر کوئی جھوٹ بول دے تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک ہے کہ مرد اپنی بیوی کے لیے جھوٹ بول دے لیرضیہ، تاکہ ان کے اندر رضامندی کا معاملہ رہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا شوہر بیوی کے جو آپس کے معاملات ہیں اس کے اندر جھوٹ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، تو اس میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے علماء کے دو طبقے رہے ہیں۔ ایک طبقہ علماء کا ہے جنہوں نے اس روایت کے متن کو ایبسولوٹلی قبول نہیں کیا، وہ تعویل کر دیتے ہیں، اور کئی علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کے متن کو ایبسولوٹلی قبول کیا ہے، یعنی بالکل جھوٹ بول سکتا ہے بعض صورتوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب وہ میں تفصیل ذکر کر رہا تھا۔ جن علماء کرام نے اس کے متن کو ایبسولوٹلی قبول نہیں کیا، اور جیسے محقق طبری ہیں یا باقی پھر بعد میں ان کے جتنے بھی فالوورز آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جھوٹ کی اتنی مذمت بیان کی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث ذکر ہوئی ہیں اس میں جھوٹ کی اتنی مذمت، ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے، اور جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کو جھوٹ سے پاک ہونا چاہیے، اور جتنے قریبی رشتے کے اندر جھوٹ کا عنصر ہوگا وہ اتنا رشتے کو خراب کرتا ہے، نہ کہ رشتے کو سدھارتا ہے۔ اور جھوٹ کی مذمت قرآن بیان کرے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کہیں آ جائے کہ بھائی بیوی شوہر جھوٹ بول سکتے ہیں آپس میں، شوہر بیوی کے لیے بول سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے بول سکتی ہے، تو اس چیز کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اس روایت کے متن کو کہا کہ مشتبہات میں ڈال دیا، خاموش، تعویل کریں گے، اور تعویل ان کے نزدیک یہی ہے کہ ہاں جھوٹ سے مراد جھوٹ نہیں ہے بلکہ توریہ ہے، معاریض ہیں۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ جسے ہم اردو کے اندر ٹوپیاں بھی کہہ دیتے ہیں، اور ٹوپیوں کا مطلب بلا ٹوپی شاید ہم لوگ جھوٹ کے لیے بھی بول دیتے ہیں۔ توریہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جس ایسا جملہ آپ نے بول دیا کہ جس جملے کے اندر دو راہیں نکل رہی ہوں، کہ ایک راہ ہے جو سامنے والا سمجھ رہا ہے، ایک ہے جو آپ نے اسے مراد لیا ہے، اور آپ نے جو مراد لیا ہے وہ سچ بات ہی ہے، وہ جھوٹ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ توریہ ہوتا ہے۔ میں اس کی یوں مثال آپ کو دوں، ایک جیسے میں گھر سے ناشتہ کیا، میں نے بریک فاسٹ میں نے کیا، اور لنچ ٹائم کے قریب میں اپنے دوست کے پاس آ گیا۔ جب میں آ کے بیٹھا ہوں تو دوست نے کہا کہ ہاں بھئی کچھ کھانا پینا ہے، تو ظاہر ہے میرا دوست مجھ سے لنچ کا سوال کر رہا ہے، لیکن میں نے اس کو کھانا نہیں تھا وہاں پر، لیکن میں کہا یار میں کھا کے آیا ہوں گھر سے۔ اب سامنے جو دوست ہے ممکن ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ سر نے جو آنسر کیا لنچ کے بارے میں کیا، نہیں میں لنچ کر کے آ رہا ہوں گھر سے، لیکن میں نے ناشتہ بریک فاسٹ کی بات کی تھی کہ میں گھر سے بریک فاسٹ کر کے آ رہا ہوں، تو میں نے نیت سے کوئی اور جملہ بولا اور وہ سچ جملہ تھا، لیکن سامنے والا ان لفظوں سے کچھ اور سمجھ جائے، اسے توریہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر نیت آپ کی یہی ہو کہ میں جو مراد لے رہا ہوں اپنے تائیں سچا ہی ہوں، میں کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہا۔ تو توریہ اگر کہیں انسان کو حاجت ہوتی ہے تو توریہ کا جملہ ایسا بولنے کے اندر مضائقہ نہیں ہوتا، حاجت اور ضرورت کے اندر۔ لیکن صریح جھوٹ بول دینا، بالکل واضح جھوٹ بول دینا، اس کی اجازت بالکل علماء نے نہیں دی۔ ایک طبقہ علماء کا یہ رہا ہے، اور ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جس کے اندر اکثریت ہے اور جمہور علماء ہے، انہوں نے اس روایت کے متن کو بالکل قبول رکھا ہے، اور کہا کہ روایت اپنے بالکل ایبسولوٹلی حقیقت کے اوپر ہے، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ جھوٹ بول سکتی ہے۔ اس لیے کہ پہلے حدیث کو سمجھیں یہ قرآن کی مطابقت میں کیسے جاری ہے، پھر حدیث کو پورا پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی چیزیں ایسی بیان کی ہیں جس سے اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ مثلا ایک اصول ہے، جب انسان دو بلاؤں میں پھنس جائے، دو ٹینشنوں میں پھنس جائے، تو دیکھیں اس میں سے ہلکی ٹینشن کون سی ہے اس کو چن لے، بڑی ٹینشن کو نہ چنے، ہلکی کم ٹینشن والی چیز کو چن لے۔ اگر کسی ایسی سچویشن میں پھنس گیا، آسان الفاظ میں کہ اگر انسان کو کوئی مسئلہ ہو گیا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی انگلی کاٹنی پڑے گی، آج انگلی نہیں کٹوائیں گے تو کل ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو ظاہر ہے انسان دو ٹینشنوں میں پھنس گیا، یہ بھی کٹے گا یا یہ کٹے گا، تو چھوٹی ٹینشن کو اختیار کر لے، یعنی میں بولوں بھائی انگلی کاٹ لے، اگر انگلی نہیں کٹے گی تو کل کو ہاتھ کٹے گا۔ ایک بالکل فطری عقلی اصول ہے، یہ قرآن پاک کی آیت سے مستنبط ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اللہ نے حرام چیزوں کو ذکر کیا، مردار حرام ہے، سب کچھ حرام ہے، لیکن اگر کسی کی جان پر بن آ جائے گی، اضطرار کی کیفیت ہو جائے گی، اب اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو جس وقت اضطرار کی کیفیت ہو گئی تو اب اس کے سامنے دو راہیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بچائے، یہ بھی ٹینشن کیونکہ حرام چیزیں سامنے، اللہ کی نافرمانی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر ذکر کیا اضطرار کی کیفیت ہے تو آپ اپنی جان کو بچا لیں، احوان اختیار کر لیں، یہ چھوٹی چیز ہے، حرام چیز ہے اللہ اس کو معاف کر دیں گے اس وقت۔ اس طرح دیگر بھی قرآن کی آیات ہیں جن سے یہ اصول مستنبط ہوا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمومی مزاج ایسا تھا،
ام المومنین عائشہ صدیقہ ذکر کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنی مبارک اور مقدس زندگی کے اندر دو بلاؤں میں ابتلا فرماتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اہون کو اختیار کر لیتے. اہون مطلب جو چھوٹی ٹینشن ہے اس کو چن لیتے, بڑی ٹینشن کو رد کر دیتے. یہ ایک سنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مقدس ایک حیات طیبہ میں رہی ہے. تو یہ جو قرآن سے اصول سمجھ میں آ رہا ہے, حدیثوں سے بھی اصول سمجھ میں آ رہا ہے. یہ جو روایت ہے جس میں ذکر ہے میاں بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے, اصل میں یہ پوری روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ جب کبھی کوئی سچویشن ایسی ہو جس سچویشن میں انسان دو بلاؤں میں پھنس جائے, یہاں بھی مسئلہ اس میں بھی مسئلہ, تو دیکھے کہاں پر بڑا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ کے چھوٹے مسئلے کو چن لے. چونکہ یہ بات قرآن پاک کے مطابقت کے اندر ہے, جو اصول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنائی رکھا اس کے مطابقت میں تھا, اس لیے اس حدیث کے متن کو ایز اٹ از ان علماء نے قبول رکھا ہے. ٹھیک ہے, پورے حدیث کے الفاظ کیا ہیں, وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے جھوٹ بولنا, لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے بولے لیرضیہ ہو, ان کے درمیان معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں, صلح کے لیے, راضی کرنے کے لیے, گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑ ہے اب اجازت دی. اسی طریقے سے آگے بھی حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا ہو گئی, جھگڑا پیدا ہو گیا اور نفرتیں ہو گئی ہیں اور بٹ گئے ہیں گروہوں کے اندر, اس کے درمیان صلح کرنے کے لیے بھی اگر کبھی کسی شخص کو موقع ملے کہ اس کے ایک جھوٹ سے مسلمانوں میں صلح ہو رہی ہے, تو آگے بھی نبی علیہ السلام فرماتے لیصلح بین الناس, لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول دیں. اس لیے کہ یہاں پر دو ٹینشن ہیں, ایک ہے کہ جھوٹ بولنا حرام, ایک ہے مسلمانوں کے اندر یہ جو نفرتیں پھیل گئیں, جدائیاں ہو گئیں, گروپ بن گئے, ان میں صلح نہیں ہو رہی, یہ بھی تو حرام کام ہے. یہ دیکھیں بڑا حرام کون سا ہے, چھوٹا حرام کون سا ہے. یہاں جھوٹ بول رہا ہوں میری انفرادی حیثیت کے اندر ہے, لیکن صلح مسلمانوں کے درمیان ہو جائے گی, یہ بڑا کام ہے. اور میں صرف جھوٹ سے اگر بچ جاؤں لیکن مسلمانوں میں نفرتیں, یہ بڑی ٹینشن ہے. تو یہاں پر چھوٹی ٹینشن کو چن لیں, میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس جھوٹ کو اختیار کر لوں لیکن بڑی ٹینشن سے لوگوں کو نکال دوں. لہٰذا قرآن پاک کے بیان کردہ اصول کے مطابقت کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کبھی کا انسان کو جھوٹ بولنے سے اور اصلاح کے ماحول پیدا ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان, اسی طرح میاں بیوی میں کوئی معاملات ایسے ہو گئے کہ ان کا رشتہ بہت خراب چل رہا ہے, لیکن کسی موقع پر کوئی جھوٹ بولنے کے ساتھ وہ رشتہ صلح میں بدل رہا ہے, ہمارے دین میں صلح کی اہمیت زیادہ ہے, وہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے اسی نیت کے ساتھ لیرضیہ ہو کہ معاملات کو سلجھایا جائے. لہٰذا اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ صلح کے معاملات کے اندر جھوٹ بولنے کی بات ہے. یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے بیوی کے پیسے چرا لیے اور کل کو بولا کہ جھوٹ بول دیا میں نے تو نہیں لیے, پرس سے پیسے نکال لیے آپ نے 1000 روپے, پھر بولا بھی میں نے تو پیسے نہیں نکالے, یا اس کے علاوہ آپ دھوکہ دے رہے ہوں اور پھر آپ جھوٹ بول دیں بیوی کے ساتھ کہ نہیں بھی میں دھوکہ نہیں دے رہا, یہ سب چیزوں میں وبال جائے گا, جھوٹ بولنے کا گناہ بھی ہوگا. یہ صرف اس معاملے کے اندر اس حدیث کا متن ٹھیک ہے کہ جہاں پر دو بلاؤں میں آپ پھنس جاتے ہیں تو احون کو اختیار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ دھوکہ دینا شروع کر دیں, چوری چکاری کرنے لگ جائیں, جھوٹ بولنے لگ جائیں. یہ روایت اپنے متن میں اس معنی میں ٹھیک ہے. جزاک اللہ.